السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے صیام اور ماہ رمضان کے احکام مزید بیان فرمائے ہیں. اسی طرح سے عید کا بھی اشارتاً تذکرہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اللہ عز و جل کے شکریہ کا تذکرہ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ صریح آیت کریمہ ہے جس سے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے. قرآن کریم کا نزول دو طرح سے ہوا ہے، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے. اسی طرح سے اسی لیے یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں. انزلنا کے بھی الفاظ ہیں اور ایسے ہی نزلنا کے بھی الفاظ ہیں. دونوں کے معنی اتارنے کے ہوتے ہیں، انزال اور تنزیل. دونوں میں فرق یہ ہے کہ انزال یکا یک ایک ساتھ میں اتارنے کو کہا جاتا ہے اور تنزیل بستہ بستہ تھوڑا تھوڑا اتارنے کو کہا جاتا ہے. تو انزال اور تنزیل میں یہ فرق ہے کہ انزال یکمشت کسی چیز کو اتار دیا جائے اسے کہا جاتا ہے اور تنزیل تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت اتارا جائے اسے تنزیل کہا جاتا ہے. یہاں پر انزال کا ذکر ہے، یعنی ایک ساتھ میں اتارا جانا، یکمشت اتار دیا جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو ایک ساتھ میں اتار دیا گیا. اور یہ جو نزول ہے، ایک انزال جو ایک ساتھ میں اترنا ہے، یہ لوح محفوظ سے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر جو محفوظ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، جہاں بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیریں، یہ ساری چیزیں وہاں پر محفوظ ہیں. تو رمضان میں، اور ہم دوسری آیتوں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان کی ایک خاص رات میں جو آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ساتھ میں اس محفوظ جگہ سے اس آسمان پر، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، آسمان دنیا، اس پر اتارا. یہاں پر پہلے آسمان پر بیت العزت، یعنی ایک عزت کا گھر جس کی کیفیت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہاں پر اسے محفوظ کر دیا گیا، وہاں رکھا گیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں بستہ بستہ تھوڑا تھوڑا حالات ظروف کے اعتبار سے لوگوں کے مسائل کے جواب میں، لوگوں کے اشکالات، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، احکام نازل کرنے کے لیے، مسائل بتانے کے لیے، حلال و حرام کی وضاحت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وضاحت کے لیے، شرک کی تردید کے لیے، قیامت اور آخرت اور برزخ، اور اسی طرح سے جنت و جہنم کے مسائل وغیرہ وغیرہ تمام باتوں کی وضاحت کے لیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری قوموں کو، امتوں کو بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا. تو انبیاء علیہ السلام کے قصوں، ان کی امتوں کی داستانوں کو واضح کرنے کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں بستہ بستہ کر کے اسے اتارا. اور یہ تنزیل ہے آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر. اعلیٰ قلبی کا، اللہ نے فرمایا اعلیٰ قلبی کا، ہم نے آپ کے دل پر اتارا. تو یہ آسمان دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر 23 سالہ نبوت کے دور میں اتارا گیا. اور یہی قرآن کریم کے نزول کی عمر ہے، یعنی 23 سال میں قرآن کریم اترا. تو یہ ہے، خیر یہ انزال کی بات ہے، ایک ساتھ میں آسمان دنیا پر اتارے جانے کی بات ہے. یہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے.
رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اب رمضان کے مہینے کے بارے میں ہم صراحت کے ساتھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ وہ قدر کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ وہ بابرکت رات، وہ قدر والی رات ایک ہی رات ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ مفسرین نے تفسیر کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بعض اقوال اس کے خلاف ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اقوال جو ہے جو کہ صریح طور پر قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہیں، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر بعض تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کی 15ویں شب میں قرآن کریم اترا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بات قرآن کریم کی آیت کریمہ کے خلاف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے بابرکت رات میں اتارا، اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر جو روایتیں موجود ہیں اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ قدر کی رات جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ 15ویں تاریخ نہیں ہو سکتی، وہ 17ویں تاریخ نہیں ہو سکتی، وہ آخری عشرے میں ہی ہے۔ اس لیے یہ اقوال چونکہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال تو قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوا ہے۔ قرآن کریم کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کریم کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2-3 الفاظ میں فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ قرآن کریم جو ہم نے اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، قرآن ہم لوگ اکثر و بیشتر سب سے زیادہ معروف لفظ جو قرآن کریم کا ہے نام وہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ قرآن کریم کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو الذکر بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن قرآن سب سے زیادہ معروف نام ہے، سب سے زیادہ مشہور نام ہے یہ۔ اور قرآن کے معنی میں، قرآن کے بارے میں ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، کیونکہ اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جو نام ہے وہی قرآن کریم کا مضمون ہے، وہی قرآن کریم کا تقاضا ہے، اور وہی قرآن کریم ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے 2 معنی، قرآن کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ قرآن کریم یہ قراء سے بنا ہوا ہے، قراء کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ سے قرأ، یقرأ سے قرآن بنا ہوا ہے، اور قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب۔ اور قرآن فعلان کی وزن پر ہے، عربی زبان کے اندر جب اس وزن پر کوئی لفظ آتا ہے فعلان کی وزن پر، جیسے سکران ہے مثال کے طور قرآن ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، مبالغہ پایا جاتا ہے اس کے اندر، اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب موجود نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں پڑھتے ہیں اسے، اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو ذمہ داری ہے، واجب ہے کہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اب رہتی دنیا تک ساری انسانوں کے لیے ہدایت کا دستور ہے یہ، اور ان کے لیے ہدایت کا ضامن ہے یہ کتاب، اس لیے اس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے۔ دوسرا معنی یہ کہ قرآن یہ قرن یقرن سے، یقرن سے بنا ہوا ہے، قرن یقرن، اور قرن یقرن کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے جڑنا اور جوڑنا۔ اس اعتبار سے قرآن کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کا مضمون ایک دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے۔ ایک مضمون ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، وہی مضمون دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، کہیں شارٹ میں بیان کیا گیا ہے۔
پھر قرآن کے اندر یعنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا جو اس کا معنی ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کہیں قرآن کریم میں ہمیں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ کبھی ایسا لگ سکتا ہے ہماری اپنی سوچ، ہماری عقل، ہماری ناقص عقل کی وجہ سے کہ قرآن کریم میں ٹکراؤ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کفار مشرکین بھی ٹکراؤ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہاں ایسے بیان کیا جا رہا ہے، یہاں ایسے بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں بھی قرآن کریم میں آپس میں تضاد نہیں ہے، کوئی بھی مضمون ایک دوسرے مضمون سے مخالف نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ہم نہ سمجھ سکیں، وہاں تک نہ پہنچیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ٹکراؤ ہو، حقیقت پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹکراؤ اس وقت ہوتا جب یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، کسی اور کی طرف سے ہوتی، کسی اور نے لکھ دیا ہوتا، انسانوں میں سے کسی انسان نے اگر لکھ دیا ہوتا نعوذ باللہ، تو یہ کتاب ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا، کیونکہ انسانی عقل کمزور ہے، اس کی سوچ کمزور ہے، اور اس کے ہاں بھولنے کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں خطا کا مسئلہ ہے، غلطیوں کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبرہ ہے، اس لیے اس قرآن کریم میں کوئی اختلاف، کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا اس قرآن کریم پر لوگ تدبر نہیں کرتے، اس میں غور نہیں کرتے؟ انہیں قرآن کریم میں گہرائی سے سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اگر یہ قرآن کریم کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا، تو لوگوں کو اس قرآن کریم میں بہت زیادہ اختلاف، بہت زیادہ ٹکراؤ اور تضاد دکھائی دیتا، لیکن چونکہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کی اپنی بات ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اور کلام جو ہوتا ہے نا، کلام یعنی بات جو ہوتی ہے، اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر بات ہوتی ہے، اس کے اندر آواز ہوتی ہے، اس کے اندر حروف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی ہوائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بات ہے جس کے اندر آواز ہے، الفاظ ہیں، حروف ہیں، جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کلام کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1 ھدی للناس، یہ پہلی خوبی ہے یا پہلا مضمون ہے قرآن کریم کا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کہیں اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ھدی للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے اور بھی آیتوں میں یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اگر ہم متقی کہیں گے، مومنین کہیں گے، تو اہل ایمان، اہل تقویٰ اس کی ہدایت کے ساتھ خاص ہو جائیں گے، اور جب ساری انسانیت کو کہا جائے گا تو سارے لوگوں کے لیے عام ہو جائے گا۔ دونوں میں یہ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ فرق ہے، اس کے اندر فرق نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں اہل ایمان کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، جہاں متقیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والے اور یہ تقوی والے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، یہ اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ تقوی شعار، یہ مومنین، متقی اور مومنین اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضمون کیا ہے، اس میں فرمان کیا ہے، اس کا پیغام کیا، اسے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ کرنے والے ہیں، پریکٹیکل مسئلہ ہے، عملی مسئلہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اس قرآن کریم کو وہ ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جہاں جسے یہاں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اسے اگر اس قرآن کریم کو اگر کفار بھی پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو انہیں ہدایت حاصل ہوگی، یہودیوں کو بھی ہدایت حاصل ہوگی، عیسائیوں کو بھی ہدایت ملے گی اس سے، اور دنیا کے کسی بھی شخص کو اللہ کی اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ لیکن افسوس کہ سب لوگ اس سے ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو حاصل کرنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو حاصل کرنے والے ہیں وہ تقوی والے ہیں، یا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اس کی طلب رکھتے ہیں، وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہدایت انسانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بس جو ڈھونڈے گا، جو راستہ تلاش کرے گا، جو روشنی حاصل کرنا چاہے گا، جو شاہراہ پر آنا چاہے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے راستہ دکھا دے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو جنت کا راستہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کس کی ہدایت کا ذریعہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے
راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے ساری انسانیت کے لیے. ایسے ہی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر ہدایت کی واضح دلیلیں موجود ہیں. اس ہدایت کا معنی وہ نہیں ہے جو اس ہدایت کا معنی ہے. اس ہدایت کے اندر عام ہدایت، اسلام کی توفیق مل جانا، توحید کا راستہ مل جانا، سنت کا راستہ مل جانا، جنت کا راستہ سمجھ لینا، وہ ہے معنی ہدایت. یہ جو دوسرا ہدایت کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ اور خاص معنی میں ہے. وہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام، دین کے مسائل کی واضح دلیلیں ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حلال کیا ہے، اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اللہ نے کیا فرض کیا ہے، اللہ نے کیا واجب اور مستحب اور سنت قرار دیا ہے. شریعت کے اندر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کی واضح دلیلیں، روشن دلیلیں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. یہ ہے اس بینات من الہدیٰ کا معنی. پھر تیسرا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ قرآن کریم فرقان ہے. فرقان فرق یفرقو سے بنا ہوا ہے، اور فرق یفرقو کے معنی ہوتے ہیں تفریق کرنا، امتیاز کرنا، جدا جدا کرنا، الگ تھلگ کر دینا. یہ قرآن کریم فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے. شرک اور کفر کو، نفاق کو، اور اس کے بالمقابل توحید کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے. ایسے ہی یہ قرآن کریم روشنی اور اندھیرے کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے. ایسے یہ قرآن کریم سنت اور بدعت کے درمیان جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے. اس لیے اس کا نام الفرقان ہے. تو یہ قرآن کریم کا مضمون ہے، یہ قرآن کریم کی خصوصیات ہیں، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے جو قرآن کریم اپنے اندر رکھتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کا مضمون کیا ہے یہ بیان فرمایا ہے. آگے پھر رمضان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ رمضان کے مزید احکام کیا ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ عز و جل اس قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح سے رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس قرآن کریم کا تقاضا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، ان کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں، ان کے لیکچرز کو سنتے ہیں، ان کی کمنٹس کو پڑھتے ہیں، ان کی بہت ساری ٹپڑیوں کو اور تبصروں کو ہم پڑھتے ہیں. یہ سب ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسٹڈی کی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کسی کا کلام، کسی کا فرمان، کسی کی ٹپڑی، کسی کی کتاب، کسی کی تصنیف، تعلیم، کسی کی اپنی مثال کے طور پر مطلب کسی کا اپنا تھاٹ اور کسی کی اپنا نظریہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں ہو سکتا ہے. لیکن یہ کتاب پڑھے جانے کی جتنی مستحق ہے، اس کتاب کو جتنا پڑھا جانا چاہیے، جتنا اس سے وابستہ ہونا چاہیے، جس کتاب سے ہمیں جتنا زیادہ جڑ جانا چاہیے، میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی اور تحریر، کوئی اور کتاب، کوئی اور پیغام، کوئی اور نیوز ہرگز اس بات کا درجہ نہیں رکھتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھے جانے کا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سب سے زیادہ اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ اس سے عبرت، نصیحت، ہدایت اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روشن دلائل توحید کے، سنت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر کے، شرک کے، کی تردید کے، اس کی ابطال کے جو کچھ بھی دلائل اس کے اندر ہیں ہمیں اسے کشید کرنے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.